اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خوش آمدید ہے آپ سب کا ہمارے چینل پر۔ آج میں آپ کو ایسے بادشاہ کی کہانی سناؤں گی جس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو سچ بولنے پر گھر سے نکال دیا تھا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ میرے چینل اسلامک واقعات لائٹ کو ضرور سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچرز میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ یہ بادشاہ بہت دور دور تک مشہور تھا اور بادشاہ اپنی سلطنت کے لوگوں کو روز اکٹھا کرتا تھا اور ان سے سوال پوچھتا تھا۔ جو بھی اس کے سوال کا ٹھیک سے جواب دیتے تو بادشاہ اسے بہت ہی قیمتی تحفہ دیتا تھا اور اس کی سلطنت کے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ مجھے بیٹے کی بہت خواہش تھی مگر میرے گھر میں بیٹا تو ہوا ہی نہیں، 7 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، میرے بعد میری سلطنت کا کون حکمران ہوگا؟ بادشاہ سوچنے لگا، میری بیٹیوں کی شادی تو میں کر دوں گا وقت کے ساتھ ساتھ، پر کوئی تو ہونا چاہیے میرے اس بادشاہت کو میرے بعد چلا سکے اور جو لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے، جو غریبوں کے درد کو سمجھ سکے اور ان کی مدد کر سکے۔ تو پھر بادشاہ نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی 7 بیٹیوں سے ایک سوال پوچھوں اور جو میرے سوال کا صحیح جواب دے گی تو میں اسے ہی اپنی سلطنت سونپ دوں گا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنی 7 بیٹیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور بادشاہ نے کہا اپنی 7 بیٹیوں سے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور تم 7 میں سے اس کا صحیح جواب دیں گے اسے میں انعام میں کچھ ایسا دوں گا کہ تم سب نے کبھی سوچا ہی نہ ہوگا۔ ساری شہزادیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے ہر ایک کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ پہلی 6 شہزادیوں نے بادشاہ کو ایک جیسا جواب دیا، پیارے ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہے۔ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کی یہ جواب سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ جب 7ویں اور سب سے چھوٹی شہزادی کی باری آئی تو شہزادی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ ابا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت ہی غصہ آیا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، نالائق، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، اسے لے جا کر جنگل میں چھوڑ دو۔ یہ سن کر شہزادی بہت روئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو پہننے کے لیے سادہ سا لباس دیا اور شہزادی کے سارے قیمتی لباس اور سب گہنے لے لیے اور شہزادی نے اس کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ شہزادی اس ویران جنگل میں اکیلی تھی اور بہت ہی ڈر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو جاننا ہے اس کے بعد شہزادی کے ساتھ کیا ہوا تو ہمارے پارٹ 2 کا انتظار کریں اور ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔